بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ زندگی کے شب و روز اچھے گزر رہے ہیں؟ معمولات دنیا بخوبی سر انجام دے رہے ہوں گے؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور اہل بیت اطہار پاک کے تصدق سے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فطرت انسانی بات اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ناظرین کرام، علم، تجربہ، مشاہدہ، استدلال اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، سوچ سمجھ، تعلیم انسان کے لیے زندگی جیسی اہم ہے جتنی کسی کی زندگی اہم ہوتی ہے۔ جتنی زندگی میں ایک سانس کی اہمیت ہے، اتنی تعلیم کی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ ایک بوڑھی اماں تھی نا، وہ مسجد کے باہر بہ کے بھیک مانگ رہی تھی، تو ایک نوجوان لڑکا وہاں سے گزرا اور ازراہ ہمدردی اس نے اس سے سوال کیا کہ اماں جی، آپ اس عمر میں بھیک مانگ رہی ہو اور کیوں مانگ رہی ہو؟ کیا آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے؟ کیا چکر ہے؟ آپ اس عمر میں اور اتنی کمزور ہڈیوں اور اعصاب کے باوجود آپ باہر پھر رہی ہو، آپ کو تو آرام کرنا آپ کو آرام کرنا چاہیے، یہ آپ کے آرام کے دن ہیں، سکون کے دن ہیں، گھر میں رہنے کے دن ہیں۔ تو اماں تڑپ کے رہ گئی۔ میں نے کہا بیٹا، آپ بات تو ٹھیک کرتے ہو، لیکن جو ہے نا، آپ نے جو کہا کہ آپ کا کوئی ہے نہیں بیٹا وغیرہ، اس نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، وہ باہر جو ہے نا نوکری پہ گیا ہوا ہے، وہ باہر جاب کرتا ہے، وہ باہر کام کرتا ہے، تو جو ہے نا وہ جب مجھے دے کے گیا تھا بہت سارے پیسے، وہ خرچ ہو گئے ہیں، اب اسے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو رہا، کتنے ماہ سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا، تو پیسے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ مجبوری مجھے یہاں کھینچ کے لے آئی۔ اس طرح کی وہ جو پریشانی ہے، وہ جو معاملہ ہے، اس وجہ سے میں مجبور ہوگی ایسی ذلت کی زندگی بسر کرنے پہ کہ میں ہر ایک کے سامنے بھیک مانگ رہی ہوں، حالانکہ میرا بیٹا باہر ہے، بیرون دنیا میں اچھا خاصا کما رہا ہے۔ تو میرا بیٹا جو ہے نا اب پیسے کوئی نہیں بھجواتا، طرح طرح کے کاغذات بھجوا دیتا ہے، طرح طرح کے کاغذات جو ہے رنگ برنگے، وہ میں نے محبت سے کہ میرا بیٹا چلو اور تو کچھ دیتا نہیں ہے، یہی بھجوا دیتا ہے، تو میں جو ہے نا اسے اپنے گھر میں رکھ لیتی ہوں، چسپا کر دیتی ہوں۔ تو وہ جو نوجوان جس نے ازراہ ہمدردی پوچھا تھا، اس نے سوچا کہ جا کے اس کا بیک گراؤنڈ تو دیکھیں، پس منظر تو دیکھیں، اماں جی کی بات کا کیا ہے کہ طرح طرح کے رنگ برنگے کاغذات بھجواتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی محبت میں جو ہے نا وہ دیوار پہ چسپا کر دیتی۔ جب وہ بندہ اس کے گھر گیا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ بینک ڈرافٹس جو ہوتے ہیں، ان کاغذات سے، ان چٹوں سے بینک ڈرافٹس ہیں، وہ دیوار بھری پڑی ہے، تقریباً 60-70 بینک ڈرافٹس جو وہ جگہ جگہ پہ چسپاں ہیں اور بڑی آہتاب کے ساتھ چمک اور دمک رہے ہیں۔ غش کھا کے وہ آدمی گرنے ہی والا تھا کہ اس نے اماں جی سے پوچھا کہ اماں جی، یہ کیا چکر، آپ کو پتہ کہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے؟ نہیں بیٹا، مجھے تو نہیں پتہ، میں تو یہی سوچتی ہوں کہ وہ میرا لخت جگر ہے، میرا بیٹا ہے، شاید اس کے پیسے آ نہیں رہے، کچھ مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، دل خوش کرنے کے لیے یہ طرح طرح کے کاغذ بھیجتا، تو میں تو ازراہ محبت جو ہے نا اسے میں لگا دیتی ہوں، پیسے تو نہیں آ رہے، یہ کاغذ آ رہے ہیں رنگ برنگے سے۔ کتنی سادی اماں تھی، کتنا ایک میں کہتا ہوں کہ بھولا بھالا وقت، اور شاید اس کا پس منظر یہی ہے کہ جو ہے نا کہ تعلیم کی کمی، سینس نہ ہونا، تعلیم نہ ہونا، علم نہ ہونا، علم کا شوق نہ ہونا۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر جو ہے نا وہ، جیسے میں نے ایک سوشل میڈیا پہ بات پڑھی تھی، وہ لکھا ہوا تھا کہ کچھ دوستوں نے نا وہ باہر گئے، تو چلے چھوڑے، وہ ناظرین کرام بات لمبی ہے تھوڑی سی، میں اپنی بات ہی مکمل کرتا ہوں۔ اس بندے نے یہ بات اماں جی کو سمجھائی، اس بندے نے اماں جی کو یہ بات سمجھائی کہ اماں جی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ بینک ڈرافٹس ہیں، اور ہر ایک جو ڈرافٹ ہے وہ تقریباً 60-70 ہزار روپے کا ہے۔ آپ کا ہر ڈرافٹ جو ہے وہ بینک کی طرف سے جاری کیا گیا، وہ یہ بینک سے جاری کیے گئے ہیں، اور ہر ایک ڈرافٹ کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 60-70 ہزار روپے ہے۔ تو یہ آپ کے پیسے ہیں، اور ان کی اہمیت بھی سمجھائی اور طریقہ بھی بتلایا کہ کس طرح جو ہے نا یہ حاصل کرنے ہیں۔
تو جب اماں جی نے یہ بات سنی تو ہکا بکا رہ گئی، حیران بھی ہوئی، اور حیران ہونے سے زیادہ پریشان ہو گئی کہ اتنی میرے پاس دولت ہونے کے باوجود، اتنی آسائش سہولیات یہ چیز ہونے کے باوجود میں ذلت کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور تھی۔ مسجد میں جب نمازی زیادہ ہوتے، کھچا کھچ بھرے ہوتے، اسپیشلی طور پہ جمعے والے دن، تو میں ہر ایک کے سامنے اپنا کاسہ گدائی آگے کرتی تو خیر کچھ کوئی پا دیتا، کچھ جو ہے نا کہ بری نظروں سے دیکھتا، کوئی آوازیں کستا۔ تو میں نے تو اپنے اتنے ماہ جو ہے نا اتنی پریشانی اور ذلت میں گزارے ہیں۔ بیٹا تمہارا شکریہ کہ آپ نے جو ہے نا مجھے اس کی اہمیت بتلا دی، اس کی جو حقیقت ہے وہ وہ مجھ پہ عیاں کر دی، انکشاف کر دیا، منکشف حقیقت حال ہو گئی، صورتحال ساری ہو گئی۔ تو اماں جی خوشی سے پھولے نہیں سمائی۔ تو اس نے جب یہ بات بتائی تو اماں جی بہت زیادہ خوش ہوئی، اور اتنے پیسے لے کے جو ہے نا بہت زیادہ خوش ہوگی کہ اتنے پیسے جو تھے آپ نے طریقہ مجھے بتایا۔ تو اس طرح یعنی یہ ہماری صورتحال ہے کہ تعلیم نہ ہونا، علم نہ ہونا انسان کو کس قدر گھاٹے میں رکھتا ہے، نقصان میں رکھتا ہے۔ انسان نہ اپنی پہچان کر سکتا ہے، نہ معمولات دنیا کو سمجھ سکتا ہے، نہ جو ہے نا اپنا گھر چلا سکتا ہے، نہ نئی نسل یعنی کہ جو تہذیب و تمدن سے، اپنے ثقافت سے، دنیا کے معاملات سے جو آشنا ہو، حقائق سے جو واقفیت رکھنے والی ہو، نہ وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور پھر جہالت یہ نسلوں سفر کرتی ہے۔ آج اب جتنے عام حالات دیکھتے ہیں ملک کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کچھ یہ جہالیت کی بنا پہ ہے، جہالیت کی بنا پہ۔ اور پھر دوسری یہ بات کہ قرآن کریم کے رشتے، جو ہمارا جو رشتہ قرآن کریم کا، اگر ہم سمجھیں تو ہم نے بھی اس سے یہی حاصل کرتا کہ ہم نے صرف اسے چومنے چاٹنے تک محدود رکھا۔ زیادہ سے زیادہ ہم نے جو ہے نا تویز بنا کے اسے گلے میں ڈال کے مصائب و آلام سے چھٹکارا پانے کی نیت ہم نے بنائی رکھی، اور اس پہ اس طرح کا اعتبار رکھا، یا مردوں کو بخشوانے کے لیے، حالانکہ اس کے ایک ایک لفظ، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ اپنے اندر کروڑوں موتی رکھتا ہے، سموئے ہوئے ہے۔ علم، حکمت کے، دانشمندی کے خزانے اس میں جو ہم تلاش نہیں کر پاتے، جسے ہم ڈھونڈنے کی زحمت نہیں کرتے، ہم جو اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ ہم نے صرف مردے بخشوانے کے لیے، تعویذ بنانے کے لیے، کسی کا گھر اجاڑنے کے لیے، طلاقوں کے سودے کے لیے، بطور تویز ہم استعمال کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر قرآن کا بنظر غیر اور منصفانہ مزاجی سے اگر کوئی مطالعہ کر لے، میں کہتا ہوں کہ انسان جو ہے نا پھر اس کی شب و روز ہی بدل جاتے ہیں۔ قرآن کی اگر صورتوں کا ترجمہ، قرآن کے تفسیر، قرآن کے معنی مطالب اگر اس پہ غور کیا جائے تو انسان کسی اور ہی جو ہے نا دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اس قدر رقت امیز، اس قدر سحر انگیز، اس قدر انسان کو رقیق القلب بنا دیتے ہیں کہ انسان اپنے اگر انصاف سے اس کا مطالعہ کرے، قرآن کا، اس کے ترجمہ تفسیر پہ غور و فکر کرے ناظرین کرام، تو انسان کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتا کہ کتنے اس کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ ہم صرف دوسرے کاموں کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن معاشرتی طور پہ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے کہ معاشرے کو ہم نے کس طرف لے جانا ہے، معاشرتی زندگی ہم نے کیسے بہتر بنانی ہے۔ وہ سارا کچھ اس کے اندر ہے، لیکن ہم اس سے استفادہ حاصل نہیں کرتے۔ ہماری سوچ، ہماری فکر بھی اسی اماں جی کی طرح ہے، یعنی جاہلیت کی لحاظ سے، حوالے سے، کہ وہ ان کو جیسے نہیں پتہ تھا تو وہ ڈرافٹ جو تھے ان کو وہ کس قدر جو ہے نا ہولا ہلکا سمجھتی رہی، لیکن جب حقیقت واضح ہوگی تو پھر وہ پھولے نہیں سما رہی تھی خوشی سے۔ تو زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے، تربیت کی طرف توجہ دینی چاہیے، تاکہ ہم آنے والے حالات کے لیے اپنے آپ کو قبل از وقت تیار کر لیں، اور زندگی کی ترقی والی جو شاہراہ ہے اس کے اوپر گامزن ہو جائیں۔ قرآن کو اگر ہم اس انداز سے پڑھیں گے کہ ہم نے اس سے خزانے حاصل کرنے ہیں، تو کون سا خزانہ ہے جس سے قرآن منہ موڑے گا؟ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ قرآن کے پاس وہ علم نہیں ہوگا، قرآن اس کا جواب نہیں دے گا۔ ہر چیز کا قرآن کے پاس جواب ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے،
لیکن ہم توجہ نہیں کرتے. اگر یہ بات اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کے ساتھ بری لگے تو معذرت اصلاح بھی کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ میں ایک دفعہ پھر عرض کروں گا ناظرین کرام میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. السلام علیکم.